السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کو فالس ہوپ دلا کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے یہ وقت کا بڑا ہی گیم ہوتا ہے۔ اگر صحیح وقت پہ صحیح کام نہ کیا جائے تو پھر وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اس وقت عمران خان کے تمام مخالفین کو اگلے 15 دن سکون سے گزارنے ہیں ہر حال میں۔ دھاندلی کے اتنے ناقابل انکار ثبوت ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر عوام بھی احتجاج کر رہی ہو، میڈیا بھی بول رہا ہو، سول سوسائٹی بھی بول رہی ہو، تو تمام عالمی حکومتیں خاموشی سے یہ نئی حکومت قبول کر لیں۔ اس لیے 10 سے 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جہاں پہ ایک امید ہے کہ شاید 10 یا 11 تاریخ کو سپریم کورٹ سے ایک جج ریٹائر ہوں گے تو کچھ بہتری آئے گی۔ وہیں پہ 10 سے 11 کے بعد تو کہانی ہی ملیا میٹ کرنے کا منصوبہ ہے۔ جیسے ہی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، سپیکر، ڈپٹی سپیکر وغیرہ سب کا انتخاب ہوتا ہے، صدر مملکت کا انتخاب اور سینٹ کا انتخاب، یہ اگلے 3 ہفتے کے ٹارگٹ ہیں جو سیٹ کیے گئے ہیں۔ ان سب میں تحریک انصاف کے ساتھ دھونس، دھمکی، دھاندلی، تن کے رکھنے کا پروگرام اور فل کیپچر کرنا ہے۔ لیکن اس دوران ایک چیز کا ڈر ہے کہ جس طرح عوام نے ووٹ دیا ہے، 2/3 اکثریت دی ہے، 3/4 دی ہے، اگر عوام نے ویسے ہی تحریک انصاف کے لیے دوبارہ سے سڑکیں گرم کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم عالمی دنیا کو کیا بتائیں گے کہ پاکستان میں اتنے لوگ کیوں باہر ہیں، جبکہ الیکشن کے بعد تو امن آ جانا چاہیے، استحکام ہو جانا چاہیے۔ یہاں پہ جو لونڈے لپاڑے ہیں امریکہ کے، جو اس ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان لونڈے لپاڑوں نے امریکہ کو یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اگلے 2-3 ہفتوں میں ساری صورتحال کنٹرول کر لیں گے۔ اب اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چیز سمجھ آ رہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز اپیلوں کے لگے ہیں۔ عامر فاروق کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب بیٹھ گئے ہیں بینچ میں، پھر اس کے بعد عامر فاروق نے کافی فرینڈلی ماحول میں بیہیو کرنا شروع کیا ہے۔ تو صورتحال کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک فالس ہوپ کریٹ کرنی ہے، اس سسٹم پہ ایک سٹرینگل ہولڈ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ سٹرینگل ہولڈ کیسے ہوگا؟ نون لیگ نے منصوبہ سازوں سے مزید سیٹیں مانگی تو وہ ری کاؤنٹ کر کے اور ووٹ مسترد کر کے دینی شروع ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے نوٹیفیکیشن بھی ہو چکے، ان سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو صرف ایک بات کی جا رہی ہے، نون لیگ میں چلے جاؤ۔ لوگوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے عوام کو، نوجوانوں کو، بے شک ری کاؤنٹنگ کر کے سیٹیں ہماری لے لیں، ہم دھوکہ نہیں دیں گے عوام کو۔ تو واقعی میں ری کاؤنٹ کر کے ان کے ووٹ مسترد کر کے سیٹیں نون لیگ کو دینا شروع کر دی گئی ہیں۔ نون لیگ نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں مستحکم حکومت چاہیے، ہمیں مزید سیٹیں دیں، پھر اپنا صدر بنانا ہے، چیئرمین سینٹ لانا ہے، اور اس کے بعد جب پورے نظام پہ ان کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ایک بار صدر جب کوئی بن جاتا ہے، اس کا مواخذہ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے صدر کو ریموو کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ایک بار اگر آصف زرداری کو صدر بنا لیتے ہیں، یہ مان بھی لیں کہ اگر مڈ ٹرم انتخابات ہو جاتے ہیں 2.5 سال بعد، یہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں، زرداری پھر بھی اگلے 2.5 سال صدر رہے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پورے سسٹم کو کیپچر کرنا ہے۔ سینٹ کے انتخابات بھی ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، ویسے تو 6 سال کی مدت ہوتی ہے، لیکن ہر 3 سال بعد روٹیشن میں آدھے لوگ جاتے ہیں اور نئے آدھے آتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو کھڑا کرنا ہے تاکہ عمران خان جب ایونچولی باہر آ بھی جائے گا 6 مہینے بعد، تو وہ جتنا مرضی شور ڈالے، ایک سسٹم کھڑا ہو چکا ہوگا، ایک سسٹم ہمارا مضبوط ہو چکا ہوگا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت اس کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، اور اگر انہیں ٹائم دے دیا گیا اور عوام باہر نہ نکلی اور عوام نے احتجاج نہ کیا، جو کہ عمران خان نے خود ہفتے کی کال دی ہے، تو یہ باقی سب کچھ کر جائیں گے اور سسٹم یہ اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ سسٹم ابھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سسٹم تب کنٹرول میں ہوتا ہے جب تمام بڑے اہم عہدوں پر آپ اپنے لوگ بٹھا لیتے ہیں۔ قاضی کے ہوتے ہوئے انہیں کم از کم کسی عدالت سے کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو منصوبہ سازوں کے خلاف جائے گا۔ انہیں کم از کم ایسا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے قاضی کی عدالت سے، لیکن انہیں خوف ہے عوام کا، آپ کا خوف ہے، میرا خوف ہے، میرے بولنے سے خوف ہے، آپ کے باہر آنے سے خوف ہے، آپ کی ایک ایک ٹویٹ سے خوف ہے، آپ کی ایک ایک پوسٹ کرنے سے خوف ہے، آپ سڑک پہ صرف ایک پلے کارڈ لے جائیں اس سے انہیں خوف ہے، تھر تھر ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں،
اور پھر پوری دنیا ان چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ، یہ تمام ممالک آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا عوام نکل رہی ہے، جتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے کیا عوام ریئیکشن دے رہی ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری ملک میں اگر ایسا دھاندلا ہوتا تو لوگوں نے سڑکوں پہ ہونا تھا، پرامن احتجاج کرنا تھا۔ لیکن اگر پاکستان میں پرامن احتجاج نہیں ہوگا، جو کہ ایک نیکسٹ لاجیکل سٹیپ ہے، تو پھر بیرونی دنیا یہی سمجھے گی کہ دھاندلی کے دعوے ہمیشہ کی طرح ایک جماعت دوسری کے خلاف کرتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ بیٹھے منصوبہ ساز امریکہ کو کہیں گے کہ دھاندلی کے دعوے تو ٹرمپ نے بھی کیے تھے، ٹرمپ پھر کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑا تھا، تو کیا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرا دیں اور پارلیمنٹ میں گھس جائیں اور سارا کچھ کریں؟ یہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جسٹیفائی کیا ہے مغرب کو کریک ڈاؤن وغیرہ، یہ انہوں نے سارا ٹرمپ کے معاملے سے ہی جوڑ کے جسٹیفائی کیا ہے کہ دیکھیں ٹرمپ نے بھی تو کیپٹل ہل میں اپنے لوگوں کو گھسا دیا تھا، پھر آپ نے ایکشن لیا لوگوں کے خلاف۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ملوث لوگوں کو صرف سزا ملی، مگر یہاں تو پورے خاندان تباہ کر دیے گئے، پوری فیملیز تباہ کر دی گئی، لوگوں کو غائب کیا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ تو انہوں نے اس سے ضرور اس کو ملانے کی کوشش کی، اب یہ دوبارہ یہی کریں گے، تو یہ ان کی گیم ہے۔ لیکن جب عوام باہر نکلتی ہے تو یہ سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے پوری دنیا میں جانچنے کا، ماپنے کا، کہ کیا واقعی عوام کچھ اور کہہ رہی ہے اور جو طاقت میں بیٹھے لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو طاقت میں بیٹھے لوگوں کا سب سے بڑا احتساب عوام کرتی ہے، عوام کے علاوہ طاقت میں بیٹھے لوگوں کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے سب کو ہفتے والے دن باہر نکلنا ضروری ہے۔ ایک صدام ترین جیسا بھی نوجوان ہے جو سب کچھ سچ بتا رہا ہے کہ کون سے باوردی لوگ آئے، کنہوں نے اس کی سیٹ چھینی، کس نے جعلی ووٹ ڈلوائے، وہ بھی تو اپنی جان کا رسک لے رہا ہے۔ کیا اسے اپنی جان پیاری نہیں؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ارشد شریف نے کس لیے جان دی کہ ہم کہیں یار ہم تھک گئے ہیں، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ عمران ریاض آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، اس لیے بیچارے کو دوبارہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ کیا عمران ریاض نے باہر آ کر سب سے پہلے ٹویٹ نہیں کیا تھا کہ دل کبھی نہیں چھوڑنا؟ تو ہم دل نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی طرح۔ اس ٹائم سب سے بڑی پالیسی یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تحریک انصاف کے اندر ہر دوسرے دن نئی لڑائی ہوتی ہے، کبھی کسی کو کسی سے مسئلہ ہے تو کبھی کسی کو کسی سے، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، وہ اس ٹائم اس ساری سٹرگل کے نیوکلیس ہیں۔ جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کی انسٹرکشنز اس طرح فلو نہیں کر رہی، اس لیے باہر والی لیڈرشپ کا نہ وہ قد کاٹ اور نہ وہ کوالٹی ہے، بلکہ ایک معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے ہمیں ان کا۔ وہ اس لیے کہ فالس ہوپس کریٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے اور عمران خان باہر آ کر خود لیڈ کریں اس مومنٹ کو۔ ابھی تو ہم ٹھنڈ پروگرام رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اتنی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں گزشتہ 2 سالوں کے مظالم میں کہ جب اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی اور ساری کہانیاں لوگ آپ کو سنائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس ملک کو بچانے کے لیے۔ 1947 کے بعد سب سے بڑی قربانیاں عوام نے اس ٹینیور میں ان 2 سالوں میں دی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جہاں پہ کسی قسم کا نہ ہتھیار اٹھایا گیا نہ کسی کو قتل کیا گیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ عمران خان کو ایکسٹینشن سے پہلے چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ نومبر 2025 ایک میجک فگر ہے، اس وقت کسی کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس وقت تک اس اسمبلی کو چلانا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پھر وہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی، اور اس ایکسٹینشن کے لیے وہ شخص جو ہے وہ اپنی آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس لیے باہر نکلیں، آپ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جبکہ وہ چند لوگ ہیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے کہ انہی کی آڈیو ہے، یہ آپ انہی کے زبانی سنیے۔ آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ۔ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے، جی ناظرین اکرام، آپ نے خود سنا، اس کے اندر مصطفیٰ کمال خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 50% تو ہماری اپنی سیٹیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، اور نون لیگ خود اپنے بارے میں مصطفیٰ کمال کے زبانی کہہ رہی ہے کہ ہمارا بھی 40-50% مینڈیٹ بنتا ہے۔ تو باقی سیٹیں کس کی ہیں؟ اگر وہ باقی سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو یقین کریں پھر بھی پی ٹی آئی سادہ اکثریت کے ساتھ بآسانی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔